اب یہ دونوں کا ہو گیا. کہا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے. تو آقا دو جہاں نے جنگی حکمت عملی ایسی مرتب کی کہ جس سے جدید ترین جو طریقہ تھا اس کو اختیار کیا. بس اختتام پر ایک پہلو اور پیش کر کے گفتگو کی تکمیل. آقا دو جہاں مکہ جا رہے ہیں اور صحابہ کی تعداد وہ 10,000 تھی، اور حضور یہ بھی جانتے تھے کہ جب ہم مکے کے لیے فتح مکہ کے موقع پر مکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تو اہل مکہ نے اپنے مخبر بھیج کے تعداد بھی چیک کروائی ہوگی کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تاکہ اسی کے مطابق پھر دفاعی حکمت عملی وہ طے کریں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تمام لوگ ایک ہی جگہ پر پڑاؤ کر کے نہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ جو مخبر ہے وہ تو دور سے دیکھے گا، کسی پہاڑ کی چوٹی سے کھڑے ہو کے دیکھے گا. لہٰذا حکمت عملی حضور نے یہ ترتیب دی کہ رات کے وقت میں، کیونکہ یہ سارا جاسوسی کا کام رات کے وقت میں ہوتا تھا، پہاڑوں پر چوٹیوں پر چڑھ کر دور اندازے اور تخمینے لگائے جاتے تھے. آقا دو جہاں نے رات کے وقت صحابہ کو مشورہ دیا کہ 5-5 7-7 آدمی چھوٹے چھوٹے گروپ بنائیں اور فاصلے فاصلے پر بیٹھیں اور چاروں طرف پھیل جائیں، اور سب لوگ اپنے درمیان میں روشنی کے لیے آگ روشن کر لیں. تو آگ روشن کریں، پھر تھوڑے فاصلے پر ایک گروپ بیٹھا ہو تھوڑے فاصلے پر، اور چند صحابہ حلقے بنا کر چاروں طرف پھیل جائیں. اب ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں پھر ایمان لائے، انہوں نے بھیجا مخبر، اور ایک روایت کے مطابق وہ خود دیکھا، انہوں نے خود آئے ہوں یا مخبر بھیجا ہو. اس نے دیکھا کہ حد نگاہ تک آگ نظر آ رہی ہے، اس کے چاروں طرف انسانی سر نظر آ رہے ہیں. وہ جب انفارمر واپس آیا تو اس نے کہا کہ اے اہل مکہ، اتنی بڑی تعداد دیکھ کر آیا ہوں، تم قیامت تک مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تھی نبی اکرم کی حکمت عملی، یہ تھی حکمت عملی. لشکر 10,000 کا تھا، لیکن اس 10,000 کے لشکر کو اگر یہ پہلے ڈسکلوز ہو جاتا کہ یہ 10,000 لوگ ہیں تو اہل مکہ اسٹریٹجی تیار کر لیتے، وہ اپنی دفاع کرتے. لیکن جب حضور نے یہ حکمت عملی اختیار کی تو انفارمر نے بتایا کہ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر آیا ہوں، چاروں جانب دور تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے. اور سرکار نے بغیر جنگ کیے مکہ فتح کر لیے. تو یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی تھی، کیونکہ ان جنگوں کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ کافر کے اندر کے کفر کو قتل کرنا تھا. جنگوں کا مقصد کافر نہیں، کفر کو قتل کرنا تھا. اختتامی بات یہ کہ اسلام ایک جانب تو عاجزی کا درس دیتا ہے کہ جی جھک کر ملو، منکسر المزاج رہو، ایک جانب تلوار چلاؤ. تو اپنے اپنے مواقع ہیں. جب اپنے حلقے میں ہو تو عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر رہو. جو تم سے دشمنی نہ کرے اس کے سامنے عاجزی کرو، جو تم سے جنگ نہ کرے اس پر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرو، جو تمہارے مقابلے پر کھڑا نہ ہو اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرو. لیکن جو تلوار لے کر تمہارے مقابلے پر آ جائے تو پھر وہاں عاجزی نہیں، پھر وہاں اپنے ہونے کا ثبوت دو. جیسے ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں، ریت کے کھربوں ذرات کے درمیان میں وہ بیج، اگر ریت کے کھربوں ذروں کے بیچ میں وہ بیج اپنے وجود کو مٹا دے عاجزی میں، تو پھر کوئی فصل نہیں اگے گی، پھر کوئی کونپل نہیں پھوٹے گی. ریت کے کھربوں ذروں کے درمیان میں وہ بیج اپنے ہونے کو منواتا ہے، اور یہی خودی کا فلسفہ ہے، اپنے ہونے کو منواتا ہے.
وہ جب بیج کھربوں ذرات کے بیچ میں اپنے وجود کو منواتا ہے تب جا کے ایک کونپل پھوٹتی ہے، پھر وہ پودا اور درخت بنتی ہے۔ تو اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور علامہ اقبال نے جیسے کہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور علامہ اقبال نے ایک اور موقع پر بتایا کہ یہ تمام جنگیں، تمام غزوات زندگی کا ہر لمحہ کس لیے ہو، وہ علامہ اقبال کی ایک ربائی ہے، اور اس ربائی کا وہ ربائی علامہ اقبال کی کتاب کے اندر موجود ہے، بال جبریل میں۔ اور اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ انڈیا کے دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل حسین احمد مدنی نے یہ کہا تھا اپنے ایک بیان میں کہ قوم علاقے سے بنتی ہے، علاقے سے قوم تشکیل پاتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے جواب میں بتایا کہ قوم کیا ہوتی ہے اور قوموں کا عزم کیا ہوتا ہے۔ کہا اقبال نے کہ عجم ہنوز نہ دانند رموز دیں ورنہ، ز دیوبند حسین احمد این چے بل عجبیست، سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است، این چے بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ کہ اہل عجم نے دین کے رازوں کو ابھی تک نہیں سمجھا، یہ اہل عجم نیرے جاہل ٹھہرے۔ اور جب عجم میں جہالت کا یہ عالم ہے تو اگر دارالعلوم دیوبند کا ایک پرنسپل حسین احمد مدنی ایسی بات کہتا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است، یہ منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ملت وطن سے بنتی ہے۔ چے بے خبر ز مقام محمد عربی، یہ کتنا بے خبر ہے محمد عربی کے مقام سے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہما اوست، اگر بہ نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ بس یہ جان لو کہ پوری زندگی بس مصطفیٰ سے تعلق ہے، اور جس لمحے تمہارا تعلق مصطفیٰ سے نہ ہو اس لمحے میں تم ابو لہبی ہو۔ جس لمحے میں تمہارا تعلق مصطفیٰ سے نہ ہو اس لمحے میں تم مصطفی نہیں ہو، تم ابو لہب کے پیروکار ہو۔ اس لیے کہ مصطفیٰ سے تعلق اگر خدا نہ خواستہ کٹ جائے تو پھر ہر طرف ابو لہبی ہے۔ خداوند ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں غزوات کا یہ فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنگوں کے فلسفے کو سمجھ سکیں، جنگوں کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ اور صوفیاء کرام نے بھی ان غزوات کے تسلسل کو، اس فلسفے کو جاری رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس کے لشکر نے بیت المقدس فتح کیا تھا، آپ جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی کہ جس لشکر نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اس میں نصف سے زائد پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے مرید تھے۔ غوث اعظم کا مدرسہ نظامیہ، اور یہ وہ مدرسہ تھا جس کے پہلے پرنسپل ابو حامد محمد بن غزالی تھے، امام غزالی، وہ اس مدرسے کے پہلے پرنسپل تھے۔ غوث الاعظم دستگیر کے شاگردوں اور مریدوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اپنا جو مشیر خاص تھا وہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا نہ صرف مرید تھا بلکہ خلافت یافتہ تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی، ان کا جہاد ساری دنیا جانتی ہے۔ تو ان اولیاء کرام نے بتایا ہے کہ یہ غزوات علم کی روشنی میں ہیں، ان غزوات میں انسانیت کی فلاح ہے، ان غزوات میں انسانیت کی بہبود ہے، ان غزوات کی نوعیت دفاعی ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ سر قلم ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بھی انسانیت کی بھلائی ہے۔ انسانیت کی بھلائی اس لیے کہ بعض دفعہ کوئی عمل ظاہراً تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں ایک آرام پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے کسی شخص کے پاؤں میں، انگلی میں کوئی زخم ہو گیا اور وہ انگلی اس زخم کی وجہ سے گل گئی، اور ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ انگلی کاٹنی پڑے گی اگر باقی جسم کو صحیح رکھنا ہے۔ اب بظاہر تو وہ عمل تکلیف دہ ہے کہ آپ کے جسم سے ایک انگلی کاٹی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ اس باقی جسم کی فلاح کے لیے ہے، باقی جسم کی بہتری کے لیے ہے۔ تو اسلام میں جنگ پرامن طبقے سے نہیں ہے، اسلام میں جنگ جاہلوں سے بھی نہیں ہے، اسلام میں جنگ جہل سے ہے،
اسلام میں جنگ دین دشمنی سے ہے، اسلام میں جنگ اس قوت سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آ جائے۔ تو خداوند ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں جنگوں کے اس فلسفے کو سمجھ کر اپنے باطن کی تطہیر اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اے مالک الملک، سرور کون و مکان کی سیرت مبارکہ کی تفہیم کے لیے یہ سلسلہ کلام، یہ مسلسل نشستیں، ان کوششوں، کاوشوں، حاضرین، منتظمین، بانیان، سب کی ان کاوشوں کو اے اللہ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، یہ خالص تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کی سیرت کی تفہیم کے لیے یہ کورس ہو رہا ہے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر سیرت النبی کی تفہیم کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے جسم کو سرکار کی سیرت کے فیضان سے منور فرما دے، ہمارے شب و روز کو سرکار کی سیرت کے فیضان سے منور فرما دے۔ اے پاک پروردگار، اس ادارے سے ختم نبوت کے لیے جو کوششیں، کاوشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کوششوں، کاوشوں کو ثمر بار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔